الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ فقال: المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالی ان سے رحمت کی گفتگو نہیں فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی گناہ سے ان کو پاک نہیں فرمائیں گے. کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ انسان قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کی رحمت، اس کی نظر کرم، اس کی عنایت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. ہر انسان بس اسی فکر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میرے نامہ اعمال کی گناہوں کو مٹا دیں، اور اپنے غیظ اور اپنے غضب اور غصے سے ہمیں بچا لیں. دنیا میں جب کوئی مصیبت آفت آتی ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس سے بچ جائیں، اور بچنے کی کیا شکل، کیا ترکیب ہو، اس کو اختیار کرتا ہے. اس کی بہت سیدھی اور صاف مثال یہ ہے کہ پچھلے چند مہینے پہلے سالوں تک جو پوری دنیا میں ایک وبا کرونا کے نام کی پھیلی تھی، تو ہر آدمی ڈرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ ہم اس وبا سے بچ جائیں، اور اس کے لیے جو حفاظتی تدبیر ہوتی ہے آدمی اسے اختیار کرتا تھا.
ہر دل میں ایک خوف اور دہشت تھی کہ ہم اس وبا اور بلا سے بچ جائیں. دعائیں بھی کرتے تھے، تدبیر اور کوشش بھی کرتے تھے، اور ایک نفسی کا عالم تھا. وہ عجیب ماحول گزرا کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں شریک ہونے سے بھی ڈرنے لگا. کتنے جنازے ایسے اٹھے کہ رشتے اور قرابت اور تعلق کے باوجود اس میں شرکت مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جھلک دکھلائی. یہ ایک معمولی سا اثر تھا کہ ایک مصیبت آئی اور ہر انسان اس سے دہشت میں اور خوف میں تھا. چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں. تو ذرا غور کرو، قیامت کا دن جو بہت ہی خطرناک ہوگا، دہشت کا ہوگا، گھبراہٹ کا ہوگا. ہر انسان پر بس ایک فکر کہ میرا کیا ہوگا. چاہے وہ بڑے سے بڑا عابد، زاہد، ولی، متقی ہو، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے سب سے مقرب بندے معصوم ہیں، ان کی زبان پر بھی یہ ہوگا نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا. ہر آدمی کو اپنی فکر جب تک اللہ کے دربار سے نجات اور مغفرت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہر انسان ایک خوف، دہشت میں مبتلا ہوگا. اس دن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جماعتیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کی نظر رحمت سے، اس کی عنایت اور مہربانی سے محروم ہوں گے، جبکہ اس دن ہر انسان کو اس کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور اللہ کی رحمت اس دن اپنے بندوں پر سب سے زیادہ ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جس میں ایک حصہ دنیا میں اتار دیا. آدمی سے محبت، ایک دوسرے سے تعلق، اللہ کی عنایت، مہربانی، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اور 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، جو اپنے بندوں کے ساتھ وہ ہوں گی. لیکن اس دن بھی اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے کہ خدا کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ 3 قسم کے لوگ اس دن بڑے نقصان میں ہوں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے پیغمبر، وہ تو بڑے نقصان، بڑے گھاٹے میں ہیں، وہ ہیں کون لوگ؟ ذرا آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، یا اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اپنے اندر سے اس چیز کو نکال دیں. آپ نے
3 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا، بس وہی اصل سنانا مقصود ہے۔ پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی المسبل ازارہ، جو لوگ اپنے تہبند کو، پیجامے کو، یا اگر وہ پینٹ پہنتے ہیں تو پینٹ کو اپنی گھٹی کے نیچے لٹکانے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا تھا، آ جاؤ جی ادھر آ جاؤ، قریب آگے آ جاؤ۔ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ تہبند آدھی پنڈلی تک باندھتے تھے، اور اگر اس سے نیچے کرنا ہو تو گنجائش ہے، لیکن گھٹی کھلی ہونی چاہیے، اس کو ڈھکنا کسی بھی طریقے پر جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ڈھک لیں۔ تو ہم لنگی پہنے، پیجامہ کا استعمال کریں یا پینٹ پہنے، لیکن وہ گھٹی کے اوپر ہونی چاہیے۔ آج کی فیشن کی دنیا میں جب مسلمان بھی اس فیشن کے بہاؤ میں بہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ اپنی عزت اسی میں سمجھتے ہیں کہ میرا پیجامہ لٹکا ہوا ہو۔ بہت سے لوگ چست پیجامہ، جسے چوڑی دار پیجامہ کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ لنگی پہنتے ہیں، وہ نیچے ہوتی ہے۔ ڈرنے کی بات ہے، دیکھنے میں بظاہر یہ معمولی عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وعید اور آپ کا یہ ڈرانا ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیجامے کو یا پینٹ کو نیچی پہنتے ہیں، لیکن اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اسے موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر اتنا لحاظ ہے کہ اب ہم مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں اسے موڑ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، چاہے نماز میں، چاہے مسجد میں، چاہے مسجد کے باہر، اگر آپ نے اسے لٹکایا تو جب تک لٹکائے گناہ میں تو آپ مبتلا ہیں، گناہ، آپ گنہگار لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں، جلدی سے اپنا پیجامہ موڑ لیا، پینٹ موڑ لیا، اور جب نماز پڑھ لیا پھر گرا لیا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں۔ ہر وقت جب آپ پہنے تو آپ کی گھٹی کھلی ہو، اس کی سلائی ایسی ہو، ناپ ایسا ہو کہ پہنے تو کہ وہی ناپ ہو کہ پاؤں میں ڈالا گھٹی کھل گئی۔ اب آپ یا کوئی بھی اگر لمبی سلاتا ہے اور نماز کے لیے موڑتا ہے تو یہ کوئی چیز نہیں ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ نماز کے بعد پھر گرا لیں گے، پھر نیچی کر لیں گے، کھول لیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا لحاظ نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ نماز میں لٹکانے والا، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے تہبند، اپنے پیجامے کو کسی بھی وقت لٹکانے والا یہ وہ بدقسمت ہوگا جو اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن محروم ہوگا۔ یہ بہت لحاظ اور بہت دھیان کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ آدمی جان کے نہیں کرتا، سرک جاتا ہے، جسم بھاری ہے، پیٹ بھاری ہے، باندھتے ہیں، سرک جاتا ہے، گھٹی کے نیچے چلا گیا،
تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جان کے نہیں کیا، بس جسم کے بھاری پن کی وجہ سے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، سرک جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جسم بعد میں بھاری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جب انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے تہبند کو اپنے گھٹی کے یعنی ٹخنے کے نیچے کرتے ہیں، اللہ کے یہاں قیامت کے دن اس کی رحمت کی نظر سے محروم رہیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا کبھی کبھی جسم کے بھاری پن کی وجہ سے نیچے کو ہو جاتا ہے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لست منہ، ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو، اس لیے کہ تم جان کے یہ نہیں کرتے، اس لیے تم اس وعید کے مستحق نہیں ہو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جو لوگ غیر اختیاری طور پر یعنی ان کی نیت ارادہ یہی ہے کہ ہم اونچا پیجامہ پہنے، اونچی پینٹ پہنے، ہمارا ٹخنا گھٹی جسے کہتے ہیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے کبھی نیچے کو سرک گئی تو اس میں وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اپنی رئیسی، اپنی بڑائی، اپنے نوابزادے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے، اس لیے کہ یہ چیز تکبر اور غرور کی نشانی ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے والوں کا یہی حال تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا اس کا تہبند اتنا نیچے ہوتا، وہاں یہ بڑائی کی پہچان تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، صحابہ سے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ تو متکبروں کا طریقہ ہے، یہ متمرد لوگوں یعنی متمرد کا مطلب سرکش لوگوں کا طریقہ ہے، اور اللہ اسے پسند نہیں فرماتے۔ لہٰذا تم اپنے پیجامے کو، اپنے تہبند کو گھٹی سے اوپر رکھو، گھٹی کھلی ہونی چاہیے، صرف نماز میں نہیں، ہر حالت میں، ہر وقت میں، چاہے کہیں بھی رہو۔ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں، سوچنے والا کیا سوچے گا اس سے کوئی مطلب نہیں، بس مسلمان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا المسبل ازارہ، اپنے تہبند کو لٹکانے والا۔ دوسری چیز فرمائی والمنان، احسان جتلانے والا، یعنی اللہ نے ہمیں آپ کو کسی قابل بنایا ہے، کسی مجبور کی، غریب کی، ضرورت مند کی مدد کے قابل ہے، اور ہم نے آپ نے اس کی ضرورت کے موقع پر اس کا کام کر دیا، اس کا ہاتھ بٹا دیا، تو یہ وہ نیکی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ نفلی عبادت سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورت کو خاموشی کے ساتھ پورا کر دیا جائے، کوئی نہ جانے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہی جماعت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں،
کہ اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ کیا مطلب خاموش طریقے سے، کوئی جانے نہ، ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ ہم دوسروں سے مدد لینے کے بجائے ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنے۔ اگر خدا نخواستہ یہی بات پلٹ جاتی، لینے والے کی جگہ ہم اور دینے والے کی جگہ وہ ہوتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے کہ جو اللہ کے معذور ضرورت مند مجبوروں کی مدد کر دے، چاہے پیسے سے، چاہے کھانے سے، چاہے کپڑے سے، چاہے دوا سے، یعنی جو ضرورت تھی اس ضرورت پر کام آ گئے، تو اللہ کے یہاں ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ لیکن اتنی بڑی نیکی صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے ہماری اس نیکی پر پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المنان، منان یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب منان کا مطلب یہ ہے احسان کرنا اور احسان کو کرنے کے بعد احسان کا جتلا دینا۔ گویا آپ نے احسان جتلایا، اس کو بے عزت کیا چار آدمی کے سامنے، آپ نے اپنی ساری نیکی برباد کر دی۔ اس سے اچھا تھا کہ نہ کرتے، لیکن جتلاتے نا۔ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، جو اپنی سخاوت اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیسے کیسے کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم ہیں کہ 10 روپیہ دیتے ہیں تو 10 مرتبہ اسے سناتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیا، ہم نے آپ کو دیا، ہم نے اس وقت دیا تھا۔ اللہ کو یہ عمل بہت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن احسان جتلانے والوں کے ساتھ اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی نظر رحمت سے، کلام شفقت سے اور گناہ کی معافی سے وہ محروم ہوگا۔ جو دنیا میں کسی کے احسان کے بعد اس کے اپنے احسان کو جتلانے والے، آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا، کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جان رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس نے تو تمہارے نام اعمال کے اندر نیکی لکھ دی، فرشتوں نے تمہارے اس اچھے عمل کا ریکارڈ کر لیا، اللہ کے یہاں تمہیں اس کا اجر مل گیا۔ اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس پر بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ مشہور حدیث میں سنا چکا ہوں، پیاسے کتے کو ایک عورت نے، جو گنہگار عورت تھی، اس نے پانی پلا دیا، اللہ کو اس کا عمل یہ پسند آ گیا، اور پسند آنے کے بعد اللہ نے اس گنہگار جو ہر گناہ کے اندر مبتلا تھی، جسم فروش تھی، یہ اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا کہ کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اس نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر دیا، اسے معاف کر دیا۔ کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اس پر مغفرت کے فیصلے ہو جائیں، کون جانتا ہے؟ اسی لیے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ہلکی نیکی کو ہلکی مت سمجھو اور ہلکی گناہ کو ہلکی مت سمجھو۔ معلوم نہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے گا،
ہماری گناہ کو معاف کرا دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں کا پہاڑ جیسا ذخیرہ وہ کام نہیں آتا، اب معمولی ہلکی پھلکی چیز نیکی وہ بخشش کا سہارا بن جاتی ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محقق، مفسر، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، اب پوچھا کہ حضرت آپ جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری ساری علمی خدمات ایک طرف رہ گئیں، کتابیں لکھیں، پڑھایا، کتنا امت کو فیض پہنچایا، سب ایک طرف، بس ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قلم دوات سے لکھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تصنیف میں یعنی لکھنے میں مشغول تھا، میں نے قلم کو روشنائی میں ڈبویا اور ڈبو کے نکالا، ایک مکھی آ گئی، مکھی جو اڑتی رہتی ہے، ایک مکھی آ گئی اور میرے قلم کے نوک پر بیٹھ گئی۔ اب کچھ دیر بیٹھی رہی، ایسا محسوس ہوا کہ اسے پیاس لگی ہے، وہ پیاسی ہے اور روشنائی کو چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مکھی بیٹھی ہے، میں نے اپنے قلم کو یوں ہی روک دیا، اڑایا بھی نہیں اور لکھنا بھی شروع نہیں کیا، جبکہ قرآن و حدیث کی تفسیر لکھ رہے تھے، لکھے بھی نہیں، لیے ہوئے ہیں۔ مکھی بیٹھی رہی، چوستی رہی اور چوسنے کے بعد جب اڑ گئی، وہ چلی گئی، تب میں نے دوبارہ اپنا قلم ڈبویا اور قلم ڈبو کے لکھنا شروع کیا۔ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راضی، تمہارا وہ عمل مجھے بہت پسند آ گیا جو تو نے میری ایک ننھی سی مخلوق مکھی کی پیاس بجھائی، جب میں اس عمل کی بنیاد پر ہم تیرے معافی اور مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے یہاں کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوالٹی کی ضرورت ہے۔ مختصر ہو لیکن صحیح اخلاص کے ساتھ ہو، وہی مقبول ہے، اور پہاڑ جیسا ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری، شہرت، احسان، یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے یہاں تو وہ راندہ درگاہ ہے، وہ ساری نیکیاں۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ المنان، احسان کر کے احسان کا جتلانے والا اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ انسان ہے۔ آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا، کسی کو بتلانے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا ہے، تو اللہ کے یہاں ہمارے نام اعمال میں اگر ہماری نیتوں کے اندر اخلاص تھا، اللہ نے لکھ دیا، ورنہ آپ لاکھوں لاکھ، 20 لاکھ خرچ کر دیں اور کہیں کہ ایسی عمارت بنانا کہ اس پہ میرے نام کی تختی لگا دینا تاکہ سب جانے کہ فلانے کے پیسے سے یہ مدرسہ بنا ہے، فلانے کے مدرسے پیسے سے یہ فلانی چیز بنی ہے، یہ گیٹ بنا ہے، تاکہ لوگ جانیں، لوگوں کو پتا ہو۔ اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ خاموشی سے کام کرو، کوئی جانے کوئی نہ جانے، اور نیکی کر کے بھول جاؤ، 4 آدمی کے سامنے اسے بیان کر کے جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اسے شرمندہ مت کرو، اسے ذلیل مت کرو، وہ اپنا ہلکا پن محسوس کرے گا کہ دیکھو اس سے اچھا تھا کہ نہ دیتے، لیکن آج بیان کر کے مجھے بے عزت تو نہ کرتے۔ حالانکہ آپ صحیح بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے، لیکن یہ دل کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر وعید بیان فرمائی۔ اب تیسری بات، آخری،
آپ نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، وہ آدمی جو اپنے مال کو، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچ دیتا ہے، عیب کو بے عیب بتا کر، نقلی کو اصلی بتا کر، خریدار کو دھوکہ دے کر اپنے مال کو بیچ کر نفع اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ محبت اور شفقت کا کلام نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور انہیں گناہ سے پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم کاروباری، آپ تاجر، کوئی مزدوری سے جڑا ہوا ہے، کوئی کارخانے سے جڑا ہوا ہے، کوئی فیکٹری لگائے ہوئے ہے، کوئی کوٹھی اور گدی بنا کر کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ دیانتداری اور سچائی یہ بہت اہم چیز ہے۔ مال نہیں بک رہا ہے، کوئی آ گیا، اب اس عیبیلے مال کو بہترین مال کہہ کر پوری قیمت سے بیچ دیا، وہ لے گیا، آپ نے دھوکہ دیا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج عام ہے یہ، خاص طور سے جو خوردہ کاروبار کرنے والے ہیں، خوردہ سے مراد ریٹیل، خوردہ کاروبار کرنے والے، وہاں تو جھوٹی ہی جھوٹی، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ کوئی آدمی مال کے نقصان اور عیب کو بتا کر کے نہیں بیچتا، بتا دو یا قیمت گرا دو کہ دیکھو یہ فریش مال کی قیمت اتنی ہے، یہ پہلے کا مال ہے، اس میں 100 روپیہ کم ہے، 200 روپیہ کم میں سستا یہ ہے، اس لیے کہ یہ پہلے کا ہے یا فلاں چیز ہے۔ اللہ چاہے گا تو اسی میں آپ کی برکت ہوگی اور یہیں سے آپ کمائیں گے، لیکن شیطان ہے ہمارے آپ کے سب کے پیچھے لگا ہے، وہ تو ہم سے غلط کام کرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، دھوکہ دلواتا ہے۔ اور قسم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں اللہ کی قسم، مطلب اتنی تاکید کے ساتھ آپ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ خریدار دھوکہ کھا جا رہا ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ دھوکہ دھڑی ہے اور دھوکے میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، برکت نہیں ہوگی، نقصان ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس قسم کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے غصے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ایک اعلان ہے، انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء اسی مسجد میں جمعیت علماء بنارس کی جانب سے ایک اصلاحی جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، انہی کا خطاب ہوگا، آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔